ارادہ یہ تھا کہ جلدی پہنچیں گے، تقریر کر کے نکل جائیں گے، کیونکہ کل تو چھٹی ہے بنارس میں ہمارے مدرسے کی، لیکن کل ہم کو فلائٹ بھی پکڑنا ہے، ممبئی کا سفر نکلنا ہے مجھے کل، تو اس لیے تقریر کے فوراً بعد نکلنا بھی ہے۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہے، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، اور میں چندہ کرتا نہیں ہوں، چندہ کی عادت نہیں ہے میری، اور میرے ہاتھ پہ آپ چندہ دیں گے بھی نہیں، اور ہمارے بنگلہ مقرر بڑے بہترین انداز میں چندہ کر لیتے ہیں، جو 50,000 دینے والا ہے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے 1,00,000 بھی لے لیتے ہیں، یہ ہنر ان کو آتا ہے۔ تو میں نے سوچا چلو بھائی مسجد کا فائدہ ہے، میں آدھا گھنٹہ بیٹھ ہی جاتا ہوں، ٹھیک ہے، کچھ ہم دیر سے پہنچیں گے بنارس، کوئی ایسا بھاگم بھاگ نہیں ہے، اطمینان سے گاڑی بھی چلا کے جانا ہے، کوہرے کا موسم ہے، دعا کیجیے صحیح سلامت ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں سہرا ڈانگی کو، ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس دور میں جب مسجدوں کو بنانے کے بہت سارے راستے ہیں، اور آپ کے سیمانچل کی بہت ساری مسجدیں ہیں جو باہر کے پیسوں سے بنی ہیں، مگر اس گاؤں کے لوگوں کی ہمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا پروجیکٹ مجھے بتایا، لوگوں نے بڑا زمین بڑی ہے، اگر مسجد کا پورا کام کمپلیٹ کریں گے 1 کروڑ تک خرچ جائے گا، گاؤں ہے، کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، کروڑ پتیوں کا علاقہ نہیں ہے، مگر لوگوں نے سسٹم بنایا، ہر پریوار کے ہر مرد کے پیچھے اتنا پیسہ آپ کو مسجد میں دینا پڑے گا، اور لوگوں نے دیا بھی ہے، اور آج بھی الحمدللہ کافی چندہ لوگوں نے دیا ہے۔ میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ اس دان کو، اس صدقہ خیرات کو آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے، اور جن لوگوں نے اپنے مرحومین کی طرف سے دیا ہے، اپنے ماں باپ کی طرف سے یا جو بھی ان کے رشتہ دار انتقال کر چکے ان کی طرف سے انہوں نے مسجد میں تعاون دیا ہے، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اس گاؤں کے لوگوں کو اس مسجد کی تعمیر جلد سے جلد مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دسمبر کا یہ اخیر کا جو ٹائم ہے، یہ پوری دنیا میں چھٹی کا ٹائم مانا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست عمرہ کرنے گئے، وہاں بہت بھیڑ ہے، میں نے پوچھا کیوں اتنی بھیڑ ہے؟ بولے عمرہ کرنے بہت سارے لوگ آئے ہیں۔ میں نے کہا کیوں آئے ہیں؟ کہ چھٹیوں کا ٹائم ہے، کرسمس کا تہوار اور اس کے بعد نئے سال کا تہوار، دنیا بھر میں یہ 2 تہوار اور 2 جشن منائے جاتے ہیں۔ نہ کرسمس ہمارا تہوار ہے، نہ نیا سال ہمارا تہوار ہے، مگر کہتے ہیں کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ تہوار ہمارا نہیں ہے لیکن ہم اس کو منائیں گے، ہمارا نوجوان ٹھان کے بیٹھا ہوا ہے۔ کل نیپال میں نے دیکھا، ایک شاپنگ مال میں شام کو گیا میں، وہاں دیکھا میں نے کہ عورتوں کی بھیڑ لگی ہے، بہت بھیڑ ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بولے کرسمس کا دن ہے آج، اس میں مسلمان عورتیں بھی پہنچی ہوئی ہیں، کچھ برقع پہن کے پہنچی ہے، کچھ بغیر برقعے کے پہنچی ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں سوشل میڈیا پر کرسمس کی مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے آپ کو سیکولر دکھانے کے چکر میں اور یہ بتانے کے چکر میں کہ ہم بہت روشن خیال ہیں، ہم بہت اوپن مائنڈڈ ہیں، ہم کنزرویٹو مائنڈ کے نہیں ہیں، ہم محدود سوچ کے نہیں ہیں، ہم کٹر پنتھی نہیں ہیں، ہم کٹ ملا نہیں ہیں، یہ دکھانے کے لیے وہ اپنے ایمان اور عقیدے سے بھی سمجھوتا کر دیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کرسمس کا تہوار کیوں منایا جاتا ہے؟ وہ عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کا جشن نہیں مناتے ہیں۔ پوچھو جا کر کے عیسائیوں سے کہ آج کا دن تم کیوں مناتے ہو جشن؟ وہ کہتے ہیں کہ آج گاڈ نے اپنے سن کو بھیجا تھا دنیا۔ ان کا عقیدہ ہے، ان کا بلیف ہے، ان کی آستھا ہے کہ آج کے دن حضرت عیسیٰ جو پیدا ہوئے وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے بن کر کے دنیا میں آئے۔ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو بچے بچے کو سورہ اخلاص یاد، اور نبی نے سسٹم ایسا بنا دیا کہ فجر کی نماز پڑھنے جاؤ گے سنت میں کون سی سورتیں پڑھنی ہے؟ قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد۔ عمرہ کرنے جاؤ گے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے، کون سی؟ اس میں سورتیں پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون۔ یہ 2 سورتیں ایسی ہیں جو آپ کو یاد ہونی چاہیے، آپ کی زندگی میں یہ شامل ہونی چاہیے۔
اور کبھی غور کرنا، قل هو اللہ احد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اور قل یا ایھا الکافرون ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں تو جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ قل هو اللہ احد ہمیں یہ سکھا رہا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی آوشیکتا نہیں ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہیں۔ وہ نہ کھلائے تو تم کھا نہیں سکتے، وہ نہ پلائے تم پی نہیں سکتے، وہ آکسیجن روک دے تم سانس نہیں لے سکتے، وہ ہواؤں کو روک دے تم جی نہیں سکتے، وہ پانی کو روک دے، وہ پانی کو روک دے تو تمہیں تمہاری پیاس کو کوئی بجھانے والا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی سنتان نہیں ہے، ولم یولد، اور وہ کسی کی سنتان نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے سمکچ کوئی نہیں ہے، اس کے ایکویلنٹ کوئی نہیں ہے۔ غور کرو، قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے یہ سورت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سورہ اخلاص ہے، اور بچے بچے کو یاد ہے، کبھی اس کے معنی مطلب پر غور کیا؟ قل هو اللہ احد دنیا کے ہر کفر کا جواب ہے، ہر شرک کا جواب ہے۔ جو یہ کہتے اللہ ہر جگہ ہے، ان کا بھی اس میں رد ہے۔ جو یہ کہتے ہر چیز میں اللہ ہے، ان کا بھی رد ہے۔ جو کہتے ہر کنکر میں معبود ہے، ان کا بھی رد ہے۔ جو کہتے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا بھی رد ہے۔ جو کہتے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا بھی رد ہے۔ دنیا کی ہر کفر کا رد ہے، ہر شرک کا رد ہے، خالص توحید ہے سورہ اخلاص۔ آپ سورہ اخلاص کے ماننے والے ہیں اور آپ کرسمس کی مبارکباد دیں گے؟ اللہ کا کوئی بیٹا مان رہا ہے اور اس سے آپ کہہ رہے میری کرسمس، ہیپی کرسمس۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، ارے قریب ہے کہ آسمان گر جائے، زمین میں سوراخ ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ جائیں اس بات پر کہ تم رحمان کا بیٹا بناتے ہو، اللہ کا بیٹا بناتے ہو۔ اتنا خطرناک جملہ ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کو اپنا اللہ کا بیٹا کسی کو مانتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے عیسائیو، اے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والوں، اے پتھر کے آگے جھکنے والوں، اے پیڑ کے آگے جھکنے والوں، اے ندی کو ماتا کہنے والوں، اے دھرتی کو ماتا کہنے والوں، اے گائے کو ماتا کہنے والوں، اے اللہ کا انکار کرنے والوں، کفر کے جتنے عقیدے ہیں ان سارے عقیدوں کو خطاب کر کے کہا گیا قل یا ایھا الکافرون، او ڈسبلیورز، ہے وہ لوگوں جو ایشور کو نہیں مانتے، جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، جو ایکیشور واد کو نہیں مانتے۔ ہمارے بہت سارے ہندو بھائی سمجھتے کافر گالی ہے، کافر کوئی گالی نہیں، کافر مومن کا اپوزٹ ہے۔ مومن کا مطلب بلیور، کافر کا مطلب ڈس بلیور۔ مومن کا مطلب ماننے والا، کافر کا مطلب نہ ماننے والا۔ اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے تو آپ کافر ہیں، آپ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے تو یہ کوئی گالی تھوڑی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو، او ڈس بلیورز، ہے ایشور کو، اللہ کو نہ ماننے والوں، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم اپاسنا کرتے ہو، جس کی تم ورشپ کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، I can't worship it، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، جب تک تم شرک کر رہے ہو
اللہ کو چھوڑ کے کسی اسٹیچو کی عبادت کر رہے ہو، کسی پیڑ کی پوجا کر رہے ہو، کسی ندی کی عبادت کر رہے ہو، کسی دھرتی کو ماتا مان رہے ہو، تو جب تک تم شرک کر رہے ہو تم میرے اللہ کی تم اپاسنا نہیں کر رہے۔ جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے ہو، جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کر سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلیں گے، تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہاں عقیدے کے معاملے میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے میرے نوجوان۔ ہم آپ کو مانوتا سے نہیں روکتے، بھائی چارہ سے نہیں روکتے، سوہارد سے نہیں روکتے، پریم سے نہیں روکتے۔ آج دیش کا ماحول کیا بنا دیا گیا؟ کرسمس کا تہوار آیا، ایک چرچ کے باہر ایک مذہب کے لوگوں نے، ایک دھرم کے لوگوں نے اپنے مذہب کی چیزیں جا کے چلانا شروع کر دیا۔ ہم اس کے ورودھی ہیں۔ ہمیں یہ کہنے کا پورا ادھیکار ہے کہ اگر کوئی کرسمس منا رہا ہے اپنے چرچ میں جا کر کے اپنے طریقے سے وہ منا رہا ہے، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اس ملک میں وبھن دھرموں کے، وبھن جاتیوں کے لوگ ہیں، ہر دھرم کے ماننے والے کو اپنے دھرم پر عمل کرنے کا ادھیکار ہے۔ ہمیں اس کے ادھیکار سے اس کو محروم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے میرے پیارے۔ ہمارا نوجوان کرسمس منا رہا ہے، اسکولوں میں بچے سانتا کلوز بن رہے ہیں، عورتیں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہیں، سانتا کلوز کے ڈریس میں بچہ جا رہا ہے اسکول میں سکھایا جا رہا ہے کہ صاحب اوپر سے ٹافی آ رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آسمان سے چاکلیٹ گر رہا ہے، بچے کے دماغ میں یہ بھرا جا رہا ہے، اور آپ کا ماننا تھا ہمارا بیٹا تو کٹیہار کے سب سے بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ مدرسہ مدرسہ مدرسہ، جس کو آج ہم بڑا حقیر سمجھتے ہیں، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساتھی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے۔ یہی وہ مدرسے ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، ان مدرسوں کو ان کے حال سے باقی رہنے دو، اگر یہ ختم ہو گئے تو اللہ کی توحید کی آواز بند ہو جائے گی۔ اسپین میں حال دیکھ کے آیا ہوں، اندلس میں حال دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ مدرسے جب تک ہے میرے پیارے ساتھی، اور اسی لیے جن کی نیتیں خراب ہیں وہ یہی چاہتے ہیں یہ مدرسے بند ہو جائیں، قال اللہ کی آوازیں بند ہو جائیں، قال رسول کی آوازیں بند ہو جائیں۔ یہ مدرسے جب تک موجود ہیں توحید کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی رہے گی میرے پیارے۔ ان مدرسوں کی حفاظت کرو، ان مدرسوں کے چلانے والوں کا سپورٹ کرو، ان مدرسوں سے جڑے ہوئے علماء کا سپورٹ کرو میرے پیارے ساتھی۔ ورنہ یہ نوجوان نسل، آج جاوید اختر جیسا آدمی، کبھی آپ جا کر کے پتہ لگائی جاوید اختر کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون ہے، اس کا خاندان کیسا ہے؟ جاوید اختر کسی ایرے غیر نتو خیرے خاندان کا آدمی نہیں ہے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی، مستر خیرآبادی اور کون کون علماء کے خاندان سے جاوید اختر صاحب کا تعلق ہے۔ دادا عالم، پردادا عالم، نانا عالم، اور ایسے عالم جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اگر آپ دینی تعلیم سے نہیں جڑیں گے میرے پیارے ساتھی، دادا عالم ہوں، پردادا عالم ہوں، نانا عالم ہوں، لیکن اگر آپ دینی تعلیم سے نہیں جڑیں گے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ کا بھی وہی حال ہو سکتا ہے جو جاوید اختر کا حال ہوا ہے۔ تو ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی گاڈ ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی رب ہے۔ وہ تو یہ مانتا ہے صاحب دنیا آٹومیٹک بن گئی، اپنے آپ بن گئی۔ اور صاحب ایسے لوگوں کو دنیا کہتی ہے بڑے گیانی ہیں، یہ بڑے انٹلیکچوئل ہیں، بڑے تارکک ہیں، بڑے لاجک سے بات کرتے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں جو انسان اپنے کریٹر کو نہ پہچانے، اپنے رب کو نہ پہچانے، دنیا کی نظر میں وہ انٹلیکچوئل ہو جائے، گیانی ہو جائے، اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا اسٹوپڈ ہے، سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ اللہ کی نظر میں گیانی کون ہے؟ اللہ کی نظر میں جینیس کون ہے؟ اللہ کی نظر میں بدھیمان کون ہے؟ اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے، بدھیمان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے اللہ کون ہے بدھیمان، کون ہے عقل مند، کون ہے جینیس؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند وہ ہے
जो खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते तो खड़े होके पढ़ते हैं, खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ते हैं, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ते हैं। ऐ मुसलमान, तुझे तेरे पैर सलामत हैं, तुझे बैसाखी के सहारे की जरूरत भी नहीं है। तेरे घर के करीब में मस्जिद की अजान की आवाज तेरे कानों तक पहुंच रही है, हय्या अल सलाह की आवाज तेरे कानों तक पहुंच रही है, फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज भी तेरे कानों तक पहुंच रही है। मुसलमान, तू कितना बड़ा नमक हराम है अपने मालिक का, जिस मालिक की जमीन पे रहता है, जिस मालिक का दिया अनाज खाता है, जिस मालिक की ऑक्सीजन में सांस लेता है, उस मालिक के लिए तुझे सजदा करने का भी टाइम नहीं है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। ये हमारे बुजुर्ग हजरात, ये 70 साल वाले 60 साल वाले बूढ़े ये मस्जिदों में न जाए तो कितनी मस्जिदों में फजर में ताला नहीं खोलेगा मेरे साथ। हमसे बड़ा नमक हराम कौन होगा? अरे हमसे अच्छा तो वो कुत्ता है जिसका मालिक उसको थोड़ा सा हड्डी दिखा देता है तो कुत्ता अपने मालिक के लिए दुश्मन के ऊपर भौंकता है और मौका पड़े तो जान दे देता है। हमसे ज्यादा नमक हलाल तो वो घोड़ा है। वल आदियाति दबहा फलमूरियाति कदहा फलमुगीराति सुबहा फअतरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमा। जिसका मालिक उसे थोड़ा सा चारा खिलाता है और वो घोड़ा अपने मालिक का इतना वफादार होता है, जंग के मैदान में दुश्मन की सफों को चीरता हुआ पहुंचता है, अपने मालिक के लिए जान दे देता है, मगर अपने मालिक को पीठ से नहीं उतारता है। हम तो नमाज तक पढ़ने को तैयार नहीं हुए और हम दुनिया की नजर में बड़े ज्ञानी हैं साहब, बड़े अक्लमंद हैं, बड़े हम इंटेलेक्चुअल हैं। कुरान कहता है अक्लमंद वो लोग हैं अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो खड़े होकर के अल्लाह को याद करते हैं, जो बैठ करके अल्लाह को याद करते हैं, जो लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। आजकल हमारे नौजवानों को नींद नहीं आती, किसी को रात को 2 बजे देखो ऑनलाइन है, 3 बजे सो करके उठो फिर देखो ऑनलाइन है, फोन करके पूछो भाई तू ऑनलाइन क्यों है, क्या बात है? अरे क्या बताऊं मौलवी साहब, नींद नहीं लग रही है, लगा हुआ है स्नैपचैट पे, लगा हुआ है इंस्टाग्राम पे, हमें खूब खबर है आप कहां लगे हुए हैं। मेरे नौजवानों, जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है उसकी नींद कहां लगती है? आओ जरा कुरान से पूछते हैं। जुमा का दिन था, आपने फजर की नमाज अगर मस्जिद में पढ़ी होगी, इमाम साहब ने सूरह सजदा पढ़ाई होगी तो सूरह सजदा की आयत भी आपके कानों से टकराई होगी। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिह यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, उनकी पीठ उनके बिस्तर से अलग होती है, उनको रातों में नींद नहीं आती। जब दुनिया रात में आराम से कंबल में रजाई में सो रही होती है, मेरे नेक बंदे रजाई से निकलकर, कंबल से निकलकर अल्लाह के सामने आंसू बहाते हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और हमने जो रोजी दी है उसमें से वो खर्च करते हैं। अच्छा, तहज्जुद के बाद अल्लाह ने खर्च करने का जिक्र क्यों किया? उलमा ने 2 बात लिखी। तहज्जुद पढ़ोगे तो माल में बरकत हो। जो परेशान है कारोबार से, बिजनेस में